بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے جھوٹے آدمی، جس کے مصنف ہے مولوی ذکاء اللہ. مولوی صاحب 1832 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1910 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. صرف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے اور اسے اگر ہم ایک اصلاحی مضمون کہیں تو بزا نہیں ہوگا. جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے جھوٹے آدمی، تو مولوی ذکاء اللہ جھوٹ جیسی معاشرتی برائی کا ذکر کرتے ہیں، اور جھوٹ ایک اخلاقی برائی کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی برائی بھی ہے جو معاشرے میں انتشار اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اور قرآن مجید میں بھی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے. تو اس لیے معاشرے میں انتشار، جب اللہ ایک برائی پہ لعنت بھیج رہا ہے تو پھر ہم کیسے جھوٹ بول کے فلاح و کامیابی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں مولوی ذکاء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ ایک ضرب المثل مشہور ہے. ضرب المثل وہ جملہ جسے ہم مثال کے طور پر جو جملہ مشہور ہو جائے اسے ہم ضرب المثل کہتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر مشہور ہو جاتے ہیں. ایسے جملے کو ہم ضرب المثل کہتے ہیں. فارسی کی ضرب المثل ہے کہ درو گورا حفصہ نباشو. درو کو مین جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، رامین کا حفصہ نباشو، اس کا حفصہ نہیں ہوتا، قوت یادداشت. تو اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ جھوٹے آدمی کو اپنی باتیں یاد نہیں رہتی یا جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ تو ضرب المثل ہے. مصنف کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کا بھنج بے وقار نہیں کر سکتا. ایک طرف تو ضرب المثل ہے، دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے کہ جس آدمی کی قوت یادداشت اچھی نہ ہو تو وہ آدمی جھوٹ کا بھنج بے وقار، جھوٹ کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، جھوٹ کی اشاعت نہیں کر سکتا، جھوٹ کو پھیلا نہیں سکتا جس آدمی کا حافظہ اچھا ہے. یہاں دو مختلف باتیں ہیں، ایک طرف ضرب المثل اور دوسری طرف عقل. کیا نہیں کر سکتا؟ جس آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کی اشاعت نہیں کر سکتا، جھوٹ کو پھیلا نہیں سکتا، اس کی خرید و فروخت، اس کا کاروبار نہیں کر سکتا، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا. دروغ میں جھوٹ، اور وہ جھوٹ کو ترقی نہیں دے سکتا، مین آگے پھیلا نہیں سکتا. خواہ اول صورت ہو یا دوسری، یعنی ضرب المثل کو دیکھا جائے یا عقل کی بات کو تسلیم کیا جائے. خواہ اول صورت ہو یا دوسری، چاہے پہلی صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے. دونوں صورتوں میں ضرب المثل کو دیکھا جائے یا عقل کی بات کو دیکھا جائے، دونوں صورتوں میں حافظے کا اور جھوٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ناتا ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. حافظہ ایسی قوت ہے، قوت یادداشت، یاد رکھنے کی قوت جو ہے ایسی قوت ہے جسے افلاطون نے تمام قواعد عقلیہ کا دیوتا کہا. افلاطون یونان کے مشہور فلسفی، ارسطو سقراط کے شاگرد اور ارسطو کے استاد. کیا کہتے ہیں؟ افلاطون کہتے ہیں کہ حافظہ جو ہے قواعد عقلیہ، عقل کی تمام طاقتوں کا بادشاہ ہے. کون؟ حافظہ عقل کی تمام طاقتوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس. یعنی نفس کے جتنے بھی اعمال ہیں یا نفس کی جتنی بھی عادات ہیں، ان تمام اعمال، ان تمام عادات کا بادشاہ رئیس جو ہے وہ حافظہ ہے. کون کہتا ہے؟ افلاطون کہتا ہے. اور سب اس کے خادم ہیں. کون؟ عقل کی باقی تمام جو طاقتیں ہیں وہ کس کی؟ وہ قوت یادداشت حافظہ کی خادم. یہ بات ہے افلاطون کی. اہل فرانس والے، اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں ہے. اہل فرانس والے کہ فرانس والوں کو جب کسی بندے کو حد سے زیادہ، پرلے درجے کا بھی حد سے زیادہ نالائق، احمق، بیوقوف کہنا مقصود ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا. یہ نہیں کہتے کہ تم نالائق ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو. اس شخص کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا تو حافظہ ہی نہیں. فرانس والوں کی بات. حافظے کے حافظہ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد
دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی دلچسپ ہو اس سے دل پھر جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک ہی کہانی کو اس نے پہلے بھی کتنی بار لوگوں کو سنائی، لیکن ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ وہ کہانی کتنی دلچسپ کیوں نہ ہو اس سے دل بھر جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے، بندہ بدزان ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ہر دفعہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہوتی ہے؟ اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی قوت یادداشت کمزور ہے۔ اگلی بات، ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک چیز وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہے، لیکن ہر بار دیکھنے پہ اسے وہ چیز انوکھی معلوم ہوتی ہے، نئی معلوم ہوتی ہے، عجیب اور غریب معلوم ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں، مولوی ذکا اللہ کہتے ہیں کہ اب سنو، ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں، اب جھوٹوں کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدق کے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ جھوٹوں کی اقسام میں پہلا جھوٹی بات کہتا ہے لیکن اپنے دل میں پوری سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اسے سچ جانتے ہیں خود۔ ایک جھوٹا یہ ہے۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں جو جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ جانیں۔ جھوٹوں کی تیسری قسم جھوٹ کہتے ہیں اور اپنے دل میں بھی اسے جھوٹ جانتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ جو یہ جھوٹ میں نے بولا ہے لوگ اس جھوٹ کو سچ جانیں۔ دوسری جھوٹ، مصنف کہتے ہیں کہ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کس قسم کا؟ دوسری قسم کے جھوٹوں کی دو مزید اقسام بیان کرتے ہیں، ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں، دوسری قسم کے جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کرے۔ پہلی بات کہ اپنے دماغ سے سر سے پاؤں تک مکمل طور پر ایک نئی بات کو، ایک جھوٹی بات کو تراش کر، چھان کر ایجاد اور اختراع۔ ایجاد کا مطلب ہے کوئی نئی چیز بنانا اور اختراع کا مطلب ہے کوئی نئی بات نکالنا ہے۔ سمپلی یہ کہ وہ اپنے دماغ سے ایک نیا جھوٹ تیار کرتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کے جھوٹوں کی پہلی قسم کہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دماغ سے بالکل نیا جھوٹ ایجاد کرتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرے قسم کے جھوٹوں کی دوسری قسم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سچی عقائد کا بیس بدل کر، اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کرے کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ دوسری قسم کیا کرتے ہیں؟ ایک سچی عقائد مین سچا واقعہ، اس کا روح بدل کر، اس کی شکل بدل کر، اپنے خیال کے مطابق بار بدل کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سچا واقعہ بگڑ کے جھوٹ بن جائے۔ یہ دوسری قسم کے جھوٹوں کی دوسری قسم۔ اس صورت میں مشکل، اب مصنف اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے۔ اس سچی عقائد کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پہلے لیتے ہیں کہ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے۔ کیوں؟ کہ آلریڈی ایک سچا واقعہ موجود ہے جو شاید لوگوں کے ذہن میں موجود ہو، جو شاید لوگوں کے دل و دماغ پر منعکس ہو۔ اس صورت میں ان کا مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ بانڈا پھوٹ جانا بھی راز فاش ہو جانا، کسی نہ کسی دن ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک سچی عقائد کو، ایک سچے واقعے کو اپنی مرضی اور منشا، اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کو سنا۔ اس لیے یہ بات مصنف کہتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے سچی عقائد کو جھوٹ بنایا ہے، ایک سچے واقعے کو جھوٹ کا لباس بنایا ہے، اس کی بنا راستی پر ہے۔ اس سچے واقعے کی بنیاد، بنامی بنیاد، اس سچے واقعے کی بنیاد راستی مین سچائی پر ہے، اور جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع ہے، جس کا نقش اول، پہلا نشان، پہلی تحریر، پہلی صورت ان کے حافظے پہ، لوگوں کے قوت یادداشت پہ جمی ہوئی ہے، اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ ان کے دل پر زیادہ مضبوط مستحکم
ہوں گے جھوٹ کی وجہ سے، حالانکہ سچی عقائد آلریڈی دماغ میں منقش ہے، دماغ میں موجود ہے نقش اول کے طور پر۔ مصنف کہتے ہیں قاعدہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہاں برابر کا مطلب مقابلے میں، کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی بنیاد زیادہ پائیدار، زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی، اور بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ سچ منظر عام پہ آ کے رہتا ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ یہ قانون بھی ہے، یہ اصول بھی ہے، یہ قانون فطرت بھی ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی بنیاد زیادہ مستحکم، زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے۔ ان کے جو جھوٹ ان لوگوں نے بنایا سچی عقائد میں توڑ پھوڑ کر، اس لیے قانون کے مطابق، قاعدہ کے مطابق ضروری ہے کہ سچائی ان کے دو جھوٹ میں راستی، سچائی اپنا فروغ، اپنا اثر، اپنی ترقی، اپنا روپ دکھائے۔ اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، ملمہ نہیں، کسی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کم قیمت دھات پر کسی قیمتی دھات کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، اسے ملمہ کہتے ہیں۔ جیسے عموماً چاندی وغیرہ پہ سونے کا پانی، پیتل وغیرہ پہ سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے سچ پہ جھوٹا ملمہ چڑھایا تھا، میرے سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، ان کی کلی کھل جائے، ان کا راز فاش ہو جائے، اور وہی راستی اور وہی سچائی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، جو نقش اول کی صورت میں ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، وہی راستی ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بلا دے۔ کیا ہوا؟ یہ جھوٹے آدمی کے سنائے ہوئے جھوٹ کو، اس اختراعی جھوٹ کو، اپنے پاس سے ایجاد کیے ہوئے جھوٹ کو بلا دے، مٹا دے، اور وہ سچی عقائد جو نقش اول کے طور پر دل و دماغ پہ موجود تھی، وہ منظر عام پہ آ جائے۔ یہ سچی عقائد کا بیان کر رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا مصنف نے ایکسپلین کیا۔ اب دوسری صورت، اب بات کر رہا ہے اس میں کہ جس نے اپنے دل و دماغ سے ایک نیا جھوٹ ایجاد کیا۔ دوسری صورت میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گاڑ کر اختراع کرتے ہیں، اس جھوٹے کا ذکر ہے جو ایک نئی بات اپنے دل و دماغ سے ایجاد کرتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کے، گھر کے بین بنا کے ایجاد کرتے ہیں۔ اس کے متضاد کوئی سچی بات دل پر منقش نہیں ہوتی۔ یہاں تو سچی عقائد دل میں منقش تھی، منقش کا مطلب نقش شدہ، بیٹھی ہوئی، موجود۔ تو یہ جو نیا جھوٹ اس نے بنایا، اس کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ کوئی سچی بات ایسی نہیں تھی کہ جس نے جو دل میں منقش ہو، جو نقش اول کی صورت میں، اگر وہ ہو تو وہ اس سے جنگ زرگری کرے، اگر سچی بات ہو تو وہ اس جھوٹ سے ایک مصنوعی جنگ کرے سچ کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس بنایا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں جہاں سچی عقائد کا جھوٹا لباس بنایا گیا۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس بنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، کیونکہ سچی حقیقت آلریڈی ہمارے پاس موجود تھی، اس لیے جھوٹا لباس اتار کر سچ تک پہنچنا آسان تھا۔ مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے۔ اس صورت میں کیا کیا ہے؟ جھوٹ کا ایک مجسمہ بنایا ہے، جہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے۔ کیوں؟ ایک نئی بات ہے جس کے لیے کوئی اور واقعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، یہ فکر، یہ ڈر، یہ خوف ضرور ہے کہ اگر حافظ نے اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے، اور قوت یادداشت نے یہ جو نیا جھوٹ بنایا ہے، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب اچھی طرح محفوظ نہیں ہے، تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، کیونکہ جھوٹ ہے، وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی۔ تو یہاں تک مصنف نے جھوٹوں کی 4 اقسام کا ذکر کیا، اور پھر دوسری قسم کی 2 اقسام بتائی، پھر ان دونوں کی تھوڑی سی تفصیل۔ لیکن یہ والا جھوٹا پکڑنا آسان ہے اور یہ والا جھوٹا پکڑنا مشکل ہے، اگر اس نے ترکیب اپنے ذہن میں اچھی طرح جمائی ہوئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، جیسا وقت دیکھتے ہیں، جیسا موقع دیکھتے ہیں، ان کے پاس باتیں گھڑی ہوئی، بنی بنائی ہوئی تیار دیتی ہے، سچ جھوٹ کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بغیر جھوٹ سچ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، معاملہ ایک، بات ایک شخص سے اس بات کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی. پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ کوئی بات ان کے دل میں جاگزی نہیں ہوتی، ان کے دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی. فقط یہ خیال ہوتا ہے، صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں گے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو محسوس کرنا، لوگوں کو خوش کرنا کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں بنا کے ان کو خوش کر دیں گے. اور ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے والی ایسی باتوں سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں کہ ہر ایک سے یکساں سلوک کرنے والا، ہر ایک کو خوش کرنے والا اپنا نام صلح کل رکھ دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. دیکھیں نا آج میں نے کیسے لوگوں کو ہنسایا، اس بات پہ، جھوٹی بات پہ وہ فخر کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک ہی معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور غور سے دیکھے، یعنی اگر ایک بندہ ان کا انہوں سے ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ باتیں جو اس نے ایک ہی معاملے میں ایک بندے سے کیا کہی تھی، دوسرے بندے سے کیا کہی تھی، اگر ان باتوں پر مشاہدہ کر کے ان پہ غور کرے، ان کو لکھ لے، تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری. تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتوں میں کیسا دھوکہ ہے، کیسی بے ایمانی ہے، ان کی باتوں میں کیسا فریب اور دھوکہ ہے، کیسے فریب اور دھوکے سے ان کی باتیں بھری ہوئی ہیں. جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے، ہر ایک سے یکساں سلوک کرنے والا اس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ سراسر نفاق ہے، وہ سراسر مکمل طور پر نااتفاقی ہے، بے اتفاقی ہے. جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں، معاملہ ایک ہے، اوقات مختلف ہے، وقت مختلف ہے، اور وہ اس معاملے کو مختلف پیرایوں میں، مین پیرایا مین انداز، مختلف انداز میں اظہار رائے کرتا ہے، بیان کرتا ہے. یعنی ایک شخص معاملہ ایک ہے، وقت مختلف ہے، لیکن وہ ایک ہی معاملے کو مختلف اوقات میں مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، سچائی صداقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی. تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر جاتا ہے، کیوں یہاں مطلب لوگوں کو محسوس کرنا. اور سچی بات ہمیشہ ترتیب سے نکلتی ہے، اور جھوٹی بات کے اندر کوئی اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اس لیے ان سب باتوں کو یاد رکھنا اس کی قوت یادداشت کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے. اسی معنی کو کہا کرتے ہیں دروغ اور حافظہ نباشی، کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. مصنف کہتے ہیں کہ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں. کہ ایک سیدھی سادی اور سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کے مقابلے میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ جس پہ لعنت برستی ہو. ہم انسانوں میں جو باہمی رشتہ بندی ہے، رشتہ بندی کا مطلب تعلق ہے کہ ہم انسانوں میں جو باہمی رشتہ بندی ہے، کہ ہم انسانوں میں جو باہمی آپس میں جو تعلق ہے، وہ فقط نطق کے سبب سے، نطق میں قوت گویائی، بات چیت کرنے کی قوت، گفتگو کرنے کی قوت. کیا انسانوں میں جو آپس میں جو تعلق ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے، قوت گویائی بات چیت کی وجہ سے ہے، گفتگو کی وجہ سے. جب اس نطق میں قصد شامل ہو اور جب اس گفتگو میں، جب اس بات چیت میں جھوٹ شامل ہو، تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی ہو. کیا ہوگا؟ جب میری اور آپ کی گفتگو میں، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق، انسانوں کا آپس کا تعلق، یہ قوت گویائی، ہم بات چیت کر کے اپنے جذبات، احساسات، خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جب ان میں جھوٹ شامل ہوگا تو پھر میرے اور آپ کے، پھر انسانوں کے تعلقات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو فساد سے خالی ہو، جو فتنے سے، جو جھگڑے سے خالی ہو. جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے، جو قومیں جھوٹ بولنے پہ فخر کرتی ہیں، ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو. یعنی ایک جھوٹ کے آنے سے ساری برائیاں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، خود بخود آ جاتی ہیں. اور یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے. یہ جھوٹ اتنا نقصان آگ نہیں کر رہی، اتنا نقصان تلوار نہیں کر رہی، جتنا نقصان ان قوموں کے اندر یہ جھوٹ کر رہا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اکثر ماں باپ
اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی معصوم خطا، بے ضرر خطا، نقصان نہ پہنچانے والی غلطیوں پر اور بے باک شوخیوں، بعض کا بچہ شرارت کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی بولڈنس، تھوڑی بہادری والی شرارت کر دیتا ہے، اور گستاخی نافرمانی پر خوب گوشمالی کرتے ہیں۔ گوشمالی کرنا محاورہ ہے، مین خبردار کرنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا۔ مین والدین کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی بے ضرر خطاؤں پر، نقصان نہ دینے والی خطاؤں پر یا شرارتوں پر، نافرمانی پر خوب ان کو برا بھلا کہتے ہیں، خوب ڈانٹتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، کہ ان خطاؤں پر سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ پر اور دوسرا سرکشی پر۔ ایک اگر جھوٹ بولے تو سزا دیں، اور دوسرا حکم نہ مانے، بغاوت کریں، بات نہ مانے تو اس پہ سزا دیں۔ اور کب تک سزا دیں؟ جب تک ان دونوں برائیوں سے ان کو نہ چھٹائیں، کہ جب تک بچوں کے اندر سے یہ دو برائیاں ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک بچوں کو سزا دیتے رہیں۔ چھٹائیں نہیں چھڑائیں، کہ جب تک یہ دونوں برائیاں ختم ہوں۔ کون سی دو برائیاں؟ جھوٹ اور بغاوت، سرکشی، حکم نہ ماننا۔ جب تک یہ برائیاں ختم نہ ہوں سزا دینے سے اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائیں، مین سزا دینا مت روکیں۔ اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا۔ بچوں کی بات ہو رہی ہے، اگر اس عمر میں جھوٹ کا مزہ، جھوٹ کا چسکا بھی، عادت بھی ہو سکتی ہے اور مزہ، اس عمر میں ان کو مزہ آ گیا جھوٹ بول کے تو یہ مزہ ان فیوچر یہ اور بڑھے گا، مستقبل میں یہ بیماری ان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی۔ اگلی بات مسلم کہتے ہیں کہ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں، بھلے مانس میں شریف آدمی، بعض شریف آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے، ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے تشخص و تعلی کی داستانیں نسب میں ایسے ہی گڑھا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر شعار میں جھوٹا مضمون گاڑتا ہے۔ تشخص و تعلیمی عظمت، بڑائی اور اپنی بڑائی کی قصے نسب میں ایسے بناتے ہیں جیسے کوئی شاعر شاعری میں شعار میں ایک جھوٹا مضمون کہہ دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنی عظمت و بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ عیب ان میں نہ ہو، یہ نقص، یہ خامی ان کے اندر نہ ہو، کون سی؟ ہر وقت جھوٹ بولتے رہنا، تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا، تو باقی ان کے اندر اچھائیاں ہوتی ہے۔ صرف یہ ایک خامی ایسی ہے کہ اگر ان کے اندر نہ ہو تو ان کے اندر ان کو بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ آگے مثلا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے ہی سے مثال دیتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ بات ہو۔ ویسے آپ روزمرہ لائف میں، روزمرہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جہاں کہیں بھی ان کو اپنا ذاتی فائدہ، ذاتی مفاد نظر آتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بات کہاں ہوتی ہے؟ دکانداروں میں اور مختلف پیشوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں میں۔ وہ سب طرح بھلے مانوس ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے شریف ہوتے ہیں، مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ بعض بات کو کسنے بھی اٹھاتے ہیں لوگوں کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، تو اپنے پیشے میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثالیں دیتے ہیں، مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، جھوٹی قیمت بتاتے ہیں، قسم اٹھائیں گے کہ اتنے کی تو اپنی خرید ہے۔ مثلا دکاندار چیزوں کا جھوٹ بھاؤ بتاتے ہیں، وکلاء مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں، وکیل بڑے بڑے جھوٹ بول کے مقدمات لڑتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں اور نہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ دکاندار کے اس جھوٹ کو لوگ بھی جھوٹ نہیں کہتے، نہ دکاندار خود اس کو جھوٹ سمجھتا ہے اور نہ لوگ اسے برا کہتے ہیں، اور وکیل کی طرف سے بولنے والے جھوٹ کو نہ وکیل برا کہتا ہے اور نہ لوگ برا کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 2، معصوم الاخلاق سے ماخوذ، جس میں جھوٹے آدمی کی بہت سی برائیاں مصنف نے بیان کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔